دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں رہ کر سننے والی میری اسلامی ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المعین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل اہل سنت و جماعت کے عظیم اور قدیم قانون اور دستور کے مطابق ہم اور آپ سب مل کر اپنے پیارے آقا جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور عالی بارگاہ میں اپنی غلامی کا قبول پیش کریں اور جھوم کر کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی و آل نبی پر ایک اور مرتبہ مچل کر درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک سنا دیں۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اپنے معمولات قدیمہ کے مطابق انشاءاللہ تعالی مل کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ مولانا کا لکھا ہوا کلام نور انشاءاللہ تعالی مل کر کے پڑھیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، آنکھوں کو بند کرو تو مدینہ دکھائی دے۔ تو صلی اللہ علیہ باس کم کر دو۔ وسلم علیکہ یا
صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، پڑھو اللہ 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 اللہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، بولو میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، پڑھو اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ماسٹر نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، بولو ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تمہیں کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، بولو اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا، بولو اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، بولو اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا
ہے تارا نور کا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی جود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود پاک سنا دیں. صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ کل ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت سے پیشتر جو واقعات ہوئے ان میں سے ایک دو باتیں سماعت کی تھی. مزید میں یہی کوشش کروں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمین کے اوپر تشریف لانے سے پہلے کیا کیا معاملات پیش آئے. اس سے پہلے اتنا ضرور کہوں گا کہ دیکھیں میں اور آپ جس رسول کا ذکر کر رہے ہیں سن رہے ہیں وہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے خاص رسول ہے. اچھا لگے تو پیسے نہیں مانگوں گا، بس ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں. کیونکہ آپ جتنا سبحان اللہ کہیں گے اتنا مجھے تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن مجھ سے زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. کیونکہ فرمایا گیا کہ جو بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جو بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے فرمایا گیا کہ اس کے نام کا درخت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے جنت کے اندر لگوا دیا کرتا ہے. جو بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کا معنی مفہوم مطلب ترجمہ یہ ہے پاک ہے اللہ کی ذات. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے اللہ کی ذات. اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوئی، لیکن گواہ ہو جاؤ اس بندے کے لیے جس نے مجھے کہا کہ اللہ تو پاک ہے، اس کے لیے پاک ہو جاؤ کہ میں تو پاک ہوں، میں نے اس بندے کو بھی اپنے فضل و کرم سے پاک کر دیا. ایک بار سبحان اللہ بولے تو اتنے بینیفٹ ملتے ہیں، اتنی نیکیاں ملتی ہیں. آج ہم اسی چیز سے دور ہیں. نیکیوں مطلب یہ ہے نا کہ اگر ہم تھوڑی سی محنت کرے پیسہ ہاتھ لگتا ہے، کام کرے کم محنت پہ زیادہ پیسہ لگتا ہے تو پیسہ نظر آتا ہے. اتنا میں نے روکا یا اتنا یہ کام کیا تو اتنا زیادہ پیسہ مل گیا، تو انسان اور لالچ میں آ کر کے اور پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے. اور نیکیوں کا ماحول یہ ہے کہ نیکیاں ہم کو نظر نہیں آتی. نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں جو لکھی جاتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. وجہ یہی ہے کہ ہم اس سے سستی برتتے ہوئے نظر آتے ہیں. ورنہ نیکیاں وہ چیز ہے، وہ شے ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، قیامت کا جب دن قائم ہوگا لوگ نفسی نفسی ہوں گے. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی. مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی نیکیوں کا متلاشی ہوگا، نیکیوں کو تلاش کر رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا. باپ کے پاس بیٹا آئے گا، ابا 99 نیکیاں میری مکمل ہے، مطلب 99% میں پاس ہو چکا ہوں، صرف ایک نیکی کی کمی رہ گئی ہے. ابا آپ اگر میرے اوپر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ایک آپ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی مجھے دے دے تو میں جنت کا حقدار بن جاؤں گا. کہا گیا کہ باپ بھی اسی طریقے سے بیٹے کے پاس جائے گا قیامت کے دن اور بیٹے سے کہے گا بیٹا میں بھی 99% پاس ہو چکا ہوں، بس ایک نیکی کی کمی پڑ رہی ہے. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک نیکی دے دو تو میں بھی جنت کا حقدار بن جاؤں. ایک ایک نیکی کو باپ ترسے گا، ایک ایک نیکی کو بیٹا ترسے گا، لوگ ترسیں گے. دنیا نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی، ہر کوئی پریشان حال ہوگا. اس عالم میں ہمیں یاد آئے گا کاش
آقا کے میلاد کے موقع کے اوپر جو محافل سجائی جاتی تھی، یہ کاش حضور کے نام کی جو محفلیں سجائی جاتی تھی، اگر اس وقت ہمیں کہا جاتا کہ سبحان اللہ پڑھو، ہمیں کہا جاتا کہ درود پڑھو، ہمیں کہا جاتا کہ تسبیح پڑھو، دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں پہ عمل کر لیتا تو قیامت کے دن پچھتاوے کا موقع ہمیں نہ ملتا، ہمیں افسوس نہ کرنا پڑتا۔ میرے پیارے، نیکیاں نظر نہیں آتی اس لیے ہم سستی برتتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے، تم جس رسول کا آج میلاد منا رہے ہو، ارے وہ رسول ہے کہ جس کے بارے میں انبیاء اکرام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے 12 نبیوں نے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کی، مولا اس رسول کو تو نے جو اعلیٰ امت عطا کی ہے، یا اللہ ایسی امت ہمیں بھی عطا کر دے۔ 12 نبیوں نے دعائیں کی ہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر کہ جن کو کلیم اللہ کہا گیا، اللہ سے بات چیت کرتے تھے، کس میں طاقت ہے جو اللہ سے بات کرے، لیکن کلیم اللہ بھی متمنی تھے، کلیم اللہ بھی تمنا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے ایسی امت عطا کر دے جیسی امت تو نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ حضرت موسیٰ بھی دعائیں کیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آقا علیہ السلام سے 500 برس پہلے تشریف لائے، وہ بھی دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ ایسی امت عطا کر دے، نہیں تو پھر کم سے کم اس رسول کا امتی ہم کو بھی بنا دے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہے۔ دعا ویسے ہر نبی کی قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ کی مشیت ہوتی ہے، مشیت کیا چاہتی ہے ہم اس طرف نہیں جاتے۔ لیکن اتنا میں آپ کو کہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا یا ایسی امت دے دے یا اس رسول کا امتی مجھے بھی بنا دے۔ اب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کتابوں کو پڑھیں، کتابوں کے اوراق کو پڑھتے تو آپ کو پتا چلے گا۔ آپ کے اس مدرسے میں پڑھنے والے بچے پڑھتے ہیں کہ جب قیامت کا وقت قریب آنے کو ہوگا، قیامت کی نشانیاں کیا ہوگی جو آقا نے فرمائی تھی، قرب قیامت کی علامتیں کیا ہوگی، علامت کبریٰ، علامت صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں۔ مطلب یہ ہے آقا نے فرمایا تھا دنیا کے اندر جب گناہ زیادہ ہوں گے، حرام کاموں کو لوگ کھلم کھلا کرنے لگیں گے، ناچ گانے کا رواج عام ہو جائے گا، زکوٰۃ دینا لوگوں کے اوپر بھاری گزرے گا، مطلب لوگ سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے۔ یہ ساری چیزیں جب تم میں عام ہو جائے، چرواہے جیسے کم درجے کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے۔ دیکھیں نا یہ قوم ربانی کو کہ ہم دیکھتے تھے کل تک صرف بکریاں چرا کر کے ہمارے ہاں آیا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہم سے اعلیٰ ترین بلڈنگوں میں ہم سے بڑھ کر بڑے بڑے بنگلوز کے اندر رہ رہے ہیں۔ کیا ہے آقا نے فرمایا تھا، لوگوں تم دیکھو کہ جب چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں رہنے لگے، سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ مطالعہ کریں، کتابوں کو پڑھیں تو پتا چلے گا قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمائی ہے، اور خاص کر کے وہ علامت، وہ نشانی کہ جس کے بارے میں نے عرض کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ جب دنیا کے اندر گناہ عام ہو جائیں گے اور ایک ایسا وقت آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ ایک نشانی یہ ہے کہ ایک شخص نکلے گا جس کا نام دجال ہوگا۔ قرب قیامت ایک شخص نکلے گا جس کا نام دجال ہوگا۔ اس کی تفصیل میں کبھی بیان کروں گا، یہ تو بات آ گئی کہ حضرت عیسیٰ کی دعا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ وہ دجال کیسا ہوگا پتہ ہے؟ اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایک آنکھ ہوگی اور اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوگا کاف فا را، کاف فے رے، یعنی کہ کافر۔ پھر یہ دجال 40 دن کے اندر پوری دنیا گھومے گا اور ہر بندے کے پاس جائے گا۔ حضور اپنے زمانے میں آج سے 1400 برس پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حفاظت کے لیے، بلکہ اس سے دور رہنے کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس کے فتنے سے دور رہنے کی حضور پناہ مانگتے تھے کہ وہ ایسا خطرناک ہوگا کہ جس کے فتنے سے ہر کوئی بچ نہیں سکے گا، بڑے بڑے لوگ اس کے فتنے میں شامل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اشارہ کرے گا، یہ لوگوں سے کہے گا، اے لوگوں مجھے خدا مانو، جو خدا کام کرتا ہے وہ میں کر دکھاتا ہوں۔ لوگ اس کے بارے میں، اس کے
بس ریکویسٹ رکھیں گے کہ خدا تو آسمان سے برسات برساتا ہے. لوگ ریکویسٹ رکھیں گے برسات برساتا ہے, کہے گا ٹھہرو, ابھی اشارہ کرے گا آسمان سے بارش برسے. آقا نے فرمایا کہ وہ لوگوں سے جب وہ کہے گا کہ مجھے خدا مانو, تو لوگ کہیں گے کہ رب تو وہ ہے جو زمین سے ہریالی اگاتا ہے. وہ اشارہ کرے گا, ایک کوری کرکٹ زمین ہوگی, خشک ہوگی, سوکھی ہوئی زمین ہوگی, اشارہ کرے گا تو وہ زمین ہریالی ہو جائے گی. ایسے ایسے شعبدے دکھائے گا, ایسے ایسے چمتکاری چیزیں دکھائے گا کہ لوگ دیکھ کر کے اس پر ایمان لا بیٹھیں گے. آج حالات یہی ہے نا. ارے وہ تو دجال کی بات ہے, آج تو معمولی سا دیکھتے ہیں کہ کوئی مزار شریف ہے یا کوئی بھی ہے, اللہ کے ولی کے صدقے میں اللہ نے اگر کسی کا کام پورا کیا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے پتا ہے؟ مزار پہ بیٹھنے والا ایک نمبر کا بے نمازی, ایک نمبر کا جوئے باز, ایک نمبر کا دھوکے باز, جو قوم کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, لوگ اس کو پیر بنائے بیٹھے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, چھپی ہوئی بات ہے, ہر کوئی جانتا ہے اس بارے میں. میں کسی کی طرف اشارہ نہیں, لیکن عام ہے یہ چیزیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی مزار شریف کا خادم ہو یا مسجد کا امام ہو یا مدرسے کا مدرس ہو, کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ وہ وہاں کا اہل ہو, وہاں کے قابل ہو, وہاں کے لائق ہو. مجھے ہی صحیح سے سورہ فاتحہ پڑھنا نہ آتی ہو, نہ دوسری صورتیں میں صحیح سے پڑھ سکتا ہوں, میں مصلی پہ چڑھ جاؤں گا تو کیا آپ اسی نماز کو قبول کریں گے؟ کوئی نہیں قبول کرے گا. تو پہلے اہل تو بنا جائے, پہلے قابل تو بنا جائے. اگر اللہ کے ولی کے خادم ہیں تو کم سے کم اپنے آپ کو سنوار تو لیا جائے, اپنے اعمال کو تو سنوار لیا جائے, اپنے آپ کو درست تو کر لیا جائے. ایسوں کی باتوں میں آ کر اتنی نہ ہونی جیسے چمتکاری کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے پیر بنا لیتے ہیں, اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, تو وہ تو دجال ہوگا. وہ تو آسمان سے بارش برسائے گا, زمین سے سبزہ اگائے گا, جو لوگ ڈیمانڈ کریں گے وہ ساری ڈیمانڈیں پوری کرے گا. تو اس کے فتنے سے کون بچ سکتا ہے؟ آقا خود بھی پناہ مانگا کرتے تھے اپنے زمانے کے اندر. یہ دجال ہوگا. اس کے علاوہ آقا نے فرمایا تھا ایک ایسی قوم جس کا نام یاجوج ماجوج ہے, جو سمندروں کے بیچ سے بھی دور حصے والے میں آج بھی وہ قوم ہے. وہ قوم جب نکلے گی نا تو یاجوج ماجوج کے حلیے کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا. آقا نے فرمایا تھا کہ یہ ایک جو ہے جانور جیسی قوم ہوگی, اور پھر اس کے بڑے بڑے کان ہوگے, ایک کان کو زمین پہ بچھا دے گی, اس پہ سو جائیں گے وہ لوگ, اور دوسرے کان کو اوپر سے ڈھانپ لیں گے, اور لیں گے اپنے اوپر. لیکن اس کا عذاب کیسا ہوگا بتائیں؟ اس کی سختی, اس کا ظلم کیسا ہوگا؟ زندہ انسانوں کو کھا جائیں گے, لوگوں کی زمینوں کو کھا جائیں گے, ارے قبروں سے مردوں کو نکال کر کے کھا جائیں گے. ایسا ظلم آ جائے گا, کھا جائے گا دنیا کے اندر. آج وہ یاجوج ماجوج قوم ہے نا, وہ فرمایا گیا کہ سمندر کے اندر برسوں پہلے ایک بادشاہ جس کا نام سکندر ذوالقرنین کتابوں میں لکھا ہے, وہ بادشاہ کے زمانے میں یہ لوگ دنیا میں تھے. یاجوج ماجوج جس کا میں آپ کے سامنے جو عرضی رکھ رہا ہوں, عریضہ پیش کر رہا ہوں, یہ لوگ تھے دنیا کے اندر. لیکن پھر ہوا ایسا حکم خدا بندی سے, اس بادشاہ نے دریا کے اندر ایک ایسی دیوار بنا دی جو پتھر, لکڑا, تانبا, لوہا, ان ساری چیزوں کو ملاوٹ کر کے ایک دیوار بنا دی. یہ قوم دیوار کے اس پار ہے. روزانہ یہ قوم, یہ 1 2 5 10 50 100 1000 2000 5000 10,000 نہیں ہے, دنیا میں جتنی انسانوں کی تعداد ہے اس سے بھی زیادہ ہے وہ قوم. بس اندازہ کریں کتنی خطرناک قوم ہوگی. وہ قوم روزانہ اس دیوار کو کھاتی ہے, صبح سے لے کر کے شام تک کھاتی ہے, اور شام ہوتی ہے نا پوری دیوار کھا جاتی ہے. پھر اس قوم کے اندر سے کوئی نہ کوئی اٹھ کر کے کہتا ہے بس چھوڑو نا, تھوڑی سی بچ گئی, اس کو کل کھا لیں گے. تھوڑی دیوار بچ گئی ہے, اس کو کل کھا لیں گے, اب نہیں کھانا ہے اس کو. پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسرا دن ہوتا ہے تو حکم خدا بندی سے وہ دیوار واپس بن جاتی ہے. پھر وہ قوم ادھر ہی روزانہ کھاتی رہتی ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت, جب قیامت کا وقت قریب آئے گا, یہ یاجوج ماجوج دیوار کو کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے. ان میں کا ایک جو ہے وہ کہہ دے گا کہ چھوڑو اتنی دیوار کو, انشاءاللہ کل ہی کھا لیں گے. صرف ایک ورڈ سے بول دے گا, ایک شبد بول دے گا, انشاءاللہ کل کھا لیں گے. یہ انشاءاللہ کو برکت تو آپ دیکھو. پھر یہ ہوگا کہ دوسرے دن وہ دیوار بنے گی نہیں, کیونکہ اللہ چاہے گا تو کل کھائیں گے, اس نے کہہ دیا. پھر وہ دوسرے دن دیوار نہیں بنے گی, اور یہ قوم سمندروں سے باہر آ کر کے پوری دنیا کے اندر ظلم ڈھا دے گی,
زندہ انسانوں کو کھا جائیں گے، پھر مردوں کو قبروں میں سے نکال کر کے کھا جائیں گے، لوگوں کی کھیتیاں کھا جائیں گے، چاروں طرف ظلم ہی ظلم ہوگا۔ ایسے عالم کے اندر ایک طرف دجال کا ظلم، ایک طرف جو ہے یاجوج ماجوج کا ظلم ہوگا، پوری دنیا کے لوگ پریشان ہوں گے۔ اللہ کے وہ نبی جن کے بارے میں کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا کے اندر بھیجے گا۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر موجود ہے، ان کو موت نہیں آئی۔ علماء تفاسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ ہر شخص کو موت آنی ہے، حضرت عیسیٰ کو تو نہیں آئی، تو کیا معاذ اللہ قرآن کی آیت جھوٹی؟ اس آیت کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زمین سے زندہ اپنے زمانے میں اٹھا لیے گئے تھے واپس بھیجے گا۔ دمشق کی جامع مسجد کے ایک جو ہے مینارے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے، وہ آئیں گے اور آ کر کے اللہ کے رسول کے وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، میرے نبی کے امتی بن کر کے آئیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دین کو جس پر ہم چل رہے ہیں، ہم جس کو فالو کر رہے ہیں، اسی دین کو فالو کریں گے، پھیلائیں گے دنیا کے اندر آہستہ آہستہ۔ پھر یہ ہوگا کہ دجال ہے، اس کے علاوہ یاجوج ماجوج ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی مل کر کے ان لوگوں کا سامنا کریں گے، اور پھر یہ قوم تباہ نہ ہوگی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو تو قتل کر دیں گے، یاجوج ماجوج تباہ نہ ہوگی، مکمل جو ہے صفایا نہ ہوگا۔ آپ مسلمانوں کو لے کر کے پہاڑ پر جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، اور یاجوج ماجوج کے ذہنوں کے اندر، دماغوں کے اندر اللہ کیڑے پیدا کر دے گا، اور یہ کیڑے ان کے ذہنوں کو کھا جائیں گے۔ اس طرح پوری دنیا کے اندر یہ قوم تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ آسمان سے بارش ہوگی، یہ بارش کا پانی ان کو جو ہے پانی کا دھوبن لے جائے گا، پوری روئے زمین صاف ہو جائے گی۔ پھر جو ہے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ پہاڑیوں سے نیچے اتریں گے، زندگی گزاریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا پوری دنیا کے اندر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محنت سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہوا تو میں کہہ رہا تھا 12 نبیوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی کہ مجھے اس امت میں شامل کر لے، تو ہم وہ اس رسول کے امتی ہیں جس کی امت میں آنے کے لیے انبیاء دعا کیا کرتے تھے، ہیں اللہ کے خاص بندے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہم کو اس رسول کا امتی ہونا، ہم نے تو کبھی دعا نہیں کی اے اللہ اس رسول کی امت میں شامل کر لے، کبھی دعا نہیں کی۔ ہمارا تو حال یہ تھا، پیدا ہوئے پتہ نہیں تھا، ہمارے ابا، ہمارے دادا، ہمارے چاچا، ہمارے فوا گئے جو ہے مسجد کے اندر امام صاحب یا مؤذن صاحب کو بلا کر کے لائے، انہوں نے کان میں آ کر کے بتایا مبارک ہو تو محمد عربی کا نوکر بن کر کے پیدا ہوا ہے۔ ہم نے تو کوئی دعائیں نہیں کی، لیکن خوش نصیبی ہے میرے پیارے، اللہ نے اس رسول کا امتی بنا۔ تو ناب اندازہ کریں آپ، اگر اللہ چاہتا تو کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتا۔ حالات بڑے ڈینجر سے اگلی امتوں کے، اگلی قوموں کے اس طرف پھر کبھی وقت ملا تو میں آؤں گا۔ آج میں بتاؤں آقا علیہ السلام کی شان، میرے آقا کا منصب، پیدا نہیں ہوئے تو ان سے پہلے کا ماحول۔ آپ کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دن خانہ کعبہ کے صحن کے اندر حضرت سیدنا عبد المطلب محو آرام تھے، آرام کر رہے تھے، اچانک آنکھ لگی، نیند آئی اور ایک خواب آیا تو خواب دیکھ کر کے ڈر گئے، خود گھبرا گئے، یہ کل والا خواب نہیں، یہ الگ ہے، وہ کسی اور نے دیکھا تھا، وہ بخت نصر نے دیکھا تھا، آج حضرت عبد المطلب جو میرے آقا کے دادا ہیں انہوں نے ان کا خواب میں بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں خواب دیکھا، ڈر گئے، اور پھر ایک مکہ شریف کے اندر، مکہ شہر کے اندر ایک عورت تھی جو علم والی تھی، جانتی تھی، لوگ اس کے پاس جایا کرتے تھے، اور لوگ جب اس عورت کے پاس جاتے تو اس کا ہاتھ چومتے، اور پھر وہ جب ہاتھ چومتے تو وہ آنے والے کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتی، اور پھر جب ہاتھ رکھتی تو لوگ جو بھی اس کے بارے میں اس کے پاس فریاد رکھتے وہ پورا کیا کرتے تھے۔
حضرت سیدنا عبد المطلب اپنے کاندھوں کے اوپر چادر کو اوڑے ہوئے وہاں پہنچے. آپ نے اس کا ہاتھ نہیں چوما نہ اسے کچھ کہا، بس جا کر کے وہاں سائڈ میں بیٹھ گئے. آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے وہ عورت کہنے لگی کیا بات ہے سردار مکہ، کیا بات ہے کعبہ شریف کے متولی، کیا بات ہے آج آپ کے چہرے کے رنگ الگ نظر آ رہے ہیں، آپ کا چہرہ بدلا ہوا ہے. آپ پہلے خاموش رہے، کچھ نہیں کہا. پھر جب وہ اپنی بات ختم کر گئی بعد میں آپ فرمانے لگے کچھ نہیں، بات ایسی ہے کچھ کہ میں نے ایک بھینکر خواب دیکھا ہے، میں نے ایک ڈراونا خواب دیکھا ہے، ایک سپنا دیکھا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی. وہ کہنے لگی بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے، میں تعبیر تمہیں سناؤں گی، میں تعبیر بتاؤں گی. آپ فرمانے لگے کہ میں سویا ہوا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ خواب کے اندر میں نے دیکھا زمین سے ایک درخت نکلا. ایک درخت نکلا، پہلے چھوٹا تھا پھر بڑا ہوتا گیا پوری زمین کو گھیر لیا، اور اس کی ڈالیاں اس کی ٹہنیاں پورے مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب تک پہنچ گئی. اور میں نے دیکھا کہ قبیلہ قریش کے کچھ لوگ ان ٹہنیوں کے اوپر آ کر کے لپک کر کے پکڑ کر کے لٹک گئے. اور پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ٹہنیوں کے قریب آ رہے تھے اس ارادے کے ساتھ ہاتھ میں کلہاڑے وغیرہ لے کر کے کہ ان ٹہنیوں کو ہم کاٹ ڈالے، اس درخت کو کاٹ ڈالے. کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک خوبصورت حسین چہرے والا، ایک نورانی شکل والا ایک نوجوان آیا، اور اس نوجوان نے آ کر کے جو ٹہنیاں کاٹنے آئے تھے ہمارے قبیلہ قریش کے اندر ہی سے، ان کو وہاں سے مار بھگایا. میں بھی جو ہے قریب ہونے کو گیا کہ میں بھی ٹہنی سے لٹک جاؤں، میں بھی ٹہنی کو پکڑ لوں. تو وہ حسین چہرے والا وہ نوجوان کہتا ہے نہیں تمہاری قسمت میں یہ نہیں ہے، تم دور رہو، یہ جو لٹکے ہوئے ہیں وہ سبقت لے جائیں گے، وہ آگے لیتے چلے جائیں گے، وہ بڑے بڑے منصب پا جائیں گے، تمہارے نصیب میں یہ حصہ نہیں ہے. پھر کیا دیکھتا ہوں اچانک میری آنکھ کھل گئی. اسی وقت سے میں پریشانی میں ہوں کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہوگی، میرے سپنے کا خلاصہ کیا ہوگا. وہ عورت کو جب حضرت سیدنا عبد المطلب یہ باتیں بتا رہے تھے پیارو، اس وقت وہ عورت نے آپ کی باتوں کو سنا، اس کے چہرے کے اوپر زردی آ گئی، پیلا پڑ گیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. پھر تھوڑی دیر خاموش رہی، اور خاموش رہنے کے بعد پھر اچانک بولنے لگی. وہ کہتی ہے اے سردار مکہ، واقعی میں اگر تمہارا خواب جو تم نے بیان کیا وہ سچا ہے تو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ قریب تمہارے خاندان کے اندر نبی آخر الزمان کو پیدا فرمائے گا، آخری نبی کو پیدا فرمائے گا. وہ ایسے نبی ہوگے جس کی سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے سلطان کو جو ہے سلطنت کا تاج رکھا ہے. تمام نبیوں کا سلطان بنا کر کے اللہ تعالیٰ جس ہستی کو بھیجے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ تمہاری ہی پشت سے پیدا ہونے والا ہوگا. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن دیکھیں وہ لوگ جو ایماندار نہیں ہیں، جو کفر کے عالم میں ہیں، اس زمانے کے نجومی، اس زمانے کے کاہن لوگ، خواب کی تعبیرات کو جاننے والے لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں بھوشیواಣಿاں بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یوں پیشن گوئیاں بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ ملک شام کا رہنے والا تھا، اور شام سے سفر کرتے کرتے وہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والا تھا، لیکن شام سے سفر کرتے کرتے بصرہ کے قریب پہنچا. جب بصرہ گیا تو بصرہ کے عیسائیوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ وہ آنے والے بندے ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تم حرم شریف سے آ رہے ہو؟ حرم شریف سے تمہارا تعلق ہے؟ کعبہ شریف مکہ شریف سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا ہاں میں وہیں کا رہنے والا ہوں. پھر وہ لوگ عیسائی لوگ تھے، کہنے لگے کہ کیا قبیلہ قریش کے خاندان سے تم تعلق رکھتے ہو، نسبت رکھتے ہو؟ کہا ہاں میں اسی خاندان سے نسبت رکھتا ہوں. پھر کہا کہ کیا جس ہستی نے تمہارے ہاں نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، آقا کی نبوت کے بعد کی بات ہے، نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، تم نے ان کو دیکھا ہے، ان کو جانتے ہو؟ کہاں دیکھا بھی ہے، جانتا بھی ہوں، پورا حلیہ جانتا ہوں، پوری طریقے سے میں ان کے بارے میں جانتا ہوں. کہا کہ چلو ہمارے ساتھ. وہ عیسائی لوگ بصرہ کے اندر ہے،
بصرہ کے اندر ہے، آقا نے نبوت کے اعلان کے بعد کبھی وہ آقا علیہ السلام یہ بات جب ہو رہی تھی گئے نہیں تھے اعلان کے بعد، لیکن پھر بھی وہ شخص جو بصرہ کا رہنے والا تھا اس کو عیسائی لوگ پکڑ کر کے اندر ایک جگہ میں لے گئے، کمرے کے اندر لے گئے، اور کمرے کے اندر چند تصویریں تھی دیواروں کے اوپر لگی ہوئی۔ وہ عیسائی پوچھنے لگے کہ بتاؤ یہ جو ہستی کی تصویر ہے اسے جانتے ہو؟ کیا وہاں میچ ہوتی ہے جس نے نبی ہونے کا اعلان کیا؟ کہا نہیں یہ میچ نہیں۔ دوسری دکھائی، تیسری دکھائی، اس کمرے کے اندر جتنی تصاویر تھی سب بتا دی گئی جو مصوروں نے بنائی تھی، وہ کمرے میں نظر نہ آئی۔ پھر وہ عیسائی لوگ دوسرے کمرے کے اندر ان کو لے گئے، اس ملک شام سے جو شخص گیا تھا اس کو کہا کہ اب یہاں دیکھو، ایک تصویر دیکھی، دوسری تصویر دیکھی، تیسری تصویر پہ پہنچے تو وہ خاموش ہو گئے۔ کہا کہ ان کو جانتے ہو؟ کہا کہ تصویر کے اندر ایک ہستی ہے جن کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور پاس میں ایک دوسری ہستی ہے جو ان کے دامن کو اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہے۔ کہا کہ ہاں یہ تو وہی نبی ہے جس نے مکہ میں نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، یہ تو وہی ہستی ہے۔ کہا کہ ان کے پاس جس نے دامن پکڑا ہوا ہے ان کو جانتے ہو؟ کہا ہاں یہ کوئی اور نہیں، یہ ان کے دوست حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ان کے دوست ہے، تمہارے یہاں کیسے یہ تصویر آ گئی؟ وہ کہنے لگا یہ تصویر آج سے نہیں ہے، کئی صدیوں پہلے سے یہاں ان کمروں کو بند کیا گیا ہے تصویریں بنا کر کے، اور کہا گیا ہے کہ قریب ہے کہ نبی آخر الزمان کا دور اس دنیا کے اندر آنے والا ہے جو تمام نبیوں کا سلطان بن کر کے آئے گا۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آقا آئے نہیں تھے اس سے پہلے پیشن گوئیاں پوری دنیا کے اندر جس طرح سورج نکلنے سے پہلے پوری زمین کے اوپر سفیدی چھا جاتی ہے، وہ سفیدی یہ اعلان کرتی ہے لوگوں ان قریب وہ آفتاب چمکنے والا ہے، وہ سورج آنے والا ہے، احسان قریب ہوگا کہ سورج نکل کر کے پوری دنیا کو روشن کرے گا۔ تو آقا علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے یہ ساری پیشن گوئیاں ہو رہی تھی، قریب ہے کہ نبی آخر الزمان اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا۔ کہا گیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب، کون عبد المطلب کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا بھر سے جو بھی حجاج اکرام حج کرنے کی غرض سے مکہ شریف جب جاتے تھے تو اس زمانے میں چونکہ ایسا ماحول تھا کہ قحط سالی پڑ جایا کرتی تھی، دکال پڑ جایا کرتا تھا، وہاں پر کھانے پینے کے لالے پڑ جایا کرتے تھے۔ جب دکال پڑ جاتا یہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ملک شام جاتے، اپنے ساتھ ایک قافلے کو لے کر کے ملک شام جاتے، اور حج کا موسم آنے سے پہلے ملک شام جا کر کے وہاں سے کھانوں کا انتظام کرتے اور کھانے وغیرہ لا کر کے مکہ شریف میں اپنے گھر میں رکھا کرتے تھے کہ حجاج اکرام آئیں گے تو ان کا خیر مقدم کریں گے، ہم ان کا استقبال کریں گے، ہم ان کی دعوتیں کریں گے۔ پھر ہوتا ایسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پرندوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند کرتے تھے، کہ جب کھانے کے لیے بیٹھتے ان کے آنگن کے اندر آسمانوں سے پرندے آ جاتے، چڑیاں چہچہاتی ہوئی آ جاتی، طرح طرح کے پرندے آتے، آپ ان کو جو ہے دانا پانی دیا کرتے تھے، کھلایا کرتے تھے، اتنا زیادہ ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے کہ آپ کے نام کا ایک لقب پڑ گیا مطعم الطیر، یعنی پرندوں کو کھانا کھلانے والے۔ یہ حضرت سیدنا عبد المطلب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کے اندر 5-6 سال کی جب عمر ہوئی تھی اس وقت حضرت سیدنا عبد المطلب کعبہ کے متولی تھے، لیکن حضور کا کیسا خیال کرتے تھے؟ آپ کے 10 یا 12 بیٹے تھے، حضرت عبد المطلب کے 10 یا 12 بیٹے تھے۔ اب جو سردار ہوتا ہے، جو قوم کا رہبر اور قوم کا رہنما ہوتا ہے، اس کے تو ایک اپنے انوکھے جینے کے انداز ہوتے ہیں، اس کے بیٹوں کی تو بات ہی مت پوچھو۔ ہمارے ہاں تو الگ ماحول ہو چکا ہے دنیا بھر کے اندر کہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے، جس کے پاس جو ہے رعایت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ پھر ایک الگ انداز میں اپنی زندگیاں گزارتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب چونکہ کعبہ شریف کے متولی تھے، سجادہ نشین تھے، وہاں کے دیکھ بھال کرنے والے تھے، آپ کے بیٹوں کے ایک الگ انداز تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ادب تھا کہ جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے نا گھر کے اندر، تو کھانے کے لیے جب بیٹھتے
تو جب تک حضرت سیدنا عبد المطلب آ نہیں جاتے کوئی بیٹے کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کھانے کا لقمہ ہاتھ سے اٹھا لے، اور ادب کی خاطر کوئی اٹھاتا بھی نہیں تھا، انتظار کرتا کہ جب والد صاحب آئیں گے ہم ساتھ مل کر کے کھائیں گے۔ حضرت عبد المطلب کو بار بار دیکھا گیا، آپ بھی بیٹھ جاتے، دوسرے آپ کے بیٹے بھی بیٹھ جاتے، لیکن کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے دسترخوان پہ آ نہیں جاتے تھے۔ مطلب کہ حضور جب تک آ نہیں جاتے تھے تب تک کھانے کی شروعات نہیں ہوتی تھی۔ بڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اپنی زندگی کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خیال کیا، بڑی دیکھ بھال کی۔ کیا دیکھ بھال کی، کیسا خیال کیا، آنے والی محافل کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی صرف اتنا میسج لے کر کے اٹھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، تو میلاد جب منائے نا تو پھر میلاد کے اندر جس طرح میت کے اندر جاتے ہو، جس طرح زیارت میں جاتے ہو، جس طرح 40 اور برسی کی محفل میں جاتے ہو، اس ماحول اور ایسی پوزیشن میں نہ جایا جائے۔ آقا کا میلاد ہے، یہ وہ میلاد ہے کہ جس کو جو مناتا ہے اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں اس کی زندگیوں کے اندر ایک جو ہے انقلاب برپا کر دیا کرتا ہے۔ حضور کا میلاد ہے، ارے یہ وہ میلاد ہے جس کو صرف انسانوں نے نہیں، انسان کے علاوہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہے ساروں نے آقا کے میلاد کو منایا ہے۔ ارے دوسری مخلوقات میرے آقا کے میلاد کو تو خود اللہ تعالیٰ نے منایا ہے، وہ میرے آقا کا میلاد ہے۔ تو حضور کا میلاد ہو اور ہم سستی بھرے ماحول کے اندر اگر بیٹھیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خوشی کا موقع آتا ہے نا جب کسی کے ہاں، تو انسان ایک الگ انداز میں نظر آتا ہے۔ بیٹی کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو تو ماں باپ کے انداز بڑے الگ ہوتے ہیں کہ بھائی میں اپنے بیٹے کو کا بیاہ کر رہی ہوں، بیٹے کا شادی کر رہی ہوں، بیٹے کی شادی کر رہی ہوں، میرے یہاں پرسنگ ہے، جو ملتا ہے اسے کہتے ہیں کہ بھئی کم سے کم ایک چیز کے اندر تو ضرور آ جانا، یا کھانے میں یا نکاح میں یا پروگرام میں یا جو بھی کرتے ان چیزوں کی دعوت دے دیا کرتے، کیونکہ خوشی ایک الگ ہوتی ہے۔ تو یہ آقا کا میلاد ہے ہمارا، کوئی یہ پرسنل نہیں بلکہ اس کو پرسنل ہی سمجھے، ہمارا ذاتی نہیں بلکہ ذاتی ہی سمجھے، آقا کا میلاد ہے۔ اس میں جب آئے نا تو معدبانہ انداز میں، اور جہاں تک ہو سکے کوشش یہ کرے کہ جس طرح میں روزانہ اعلان کر کے جو راستے میں ملتے ہو کو راستے میں، جو جس کی دکان پہ جانا ہوتا ہے تو دکان پہ، جہاں تک کوئی ہوتی ہے کوشش کرتا ہوں فون کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے، جہاں تک بن سکتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ بھائی آقا کے میلاد میں ضرور ہوتا، کم از کم میں جیسی کوشش کرتا ہوں آپ میں سے ہر ایک کوئی ایک بندے پہ کوشش کر کر کے ایک کو لائے گا، اور آنے والوں میں سے اگر کل تک وہ بے نمازی تھا ایک نمازی بن گیا۔ قسم خدا کی آقا کا میلاد تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا ہی ہوگا، آنے والا لانے والا اللہ تعالیٰ دونوں کی بخشش فرما دیا کرے گا۔ کوشش کرے اپنے دوستوں میں، اپنے سبندیوں میں، اپنے کٹنب قبیلے والوں میں کہ بھائی حضور کا میلاد ہوتا ہے، 1 گھنٹہ کی محفل ہوتی ہے۔ جب کرکٹ ہوتا ہے، کوئی بھی کرکٹ کوئی بھی ٹورنامنٹ ہو، اس وقت تو کہنا نہیں پڑتا، دکان پہ 5-5 10-10 لوگ لائن میں کھڑے رہتے اور کھڑے 3-3 گھنٹہ پوری جتنی اوور کا میچ ہوتا ہے سب دیکھ لیتے۔ وہاں تو پیر درد نہیں کرتے، وہاں تو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، وقت بھی مل جاتا ہے، ٹائم بھی مل جاتا ہے۔ بات میلاد کی آتی ہے تبھی یوں کہا جاتا ہے کہ پورا دن کام کرتے تو تھک جاتے ہیں، پورا دن ادھر ادھر ہوتے تو یہ تکالیف، یہ ساری چیزیں ایسے آقا کے میلاد ہی پر سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ محفل میں آنے کے وقت ہی کیوں ہوتا ہے؟ کسی اور وقت میں تو میں نہیں ہوتا۔ نہیں میرے پیارے، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، ڈانٹ نہیں رہا ہوں، اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور اپنے نفس کو ڈانٹے کہ یار جس رسول کے صدقے میں اللہ نے اتنی دولت دی، اتنی طاقت دی، اتنی ثروت دی، اتنی اولاد کا جو ہے تجھے اتنی اولاد دی، سب کچھ دیا، اس رسول کی میلاد میں جانے کے لیے ایک وقت 1 گھنٹہ نہیں تیرے پاس؟ کم از کم یہ ذہن بنائے، انشاءاللہ تعالیٰ ہر کوئی کوشش کرے۔ بھائی میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے، بس اتنا کرنا ہے کہ آپ کو میلاد میں آنا ہے، 1 گھنٹہ کی محفل ہوتی ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی سنور گیا، ہمارا یہی مقصد ہے نا کہ آقا نے ہمیں ہمارے لیے پورے 63 سال زندگی گزار کر کے دعائیں کرتے رہے، اور دعائیں کرتے کرتے آقا بظاہر ہماری آنکھوں سے جو ہے پردہ فرما گئے، لیکن قبر میں بھی آج آقا ہم کو یاد کر رہے ہیں، پوری زندگی بھر ہم کو یاد کیے۔ ہمارے پاس صرف 12 دن نہیں ہے، تو میرے پیارے کوشش کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے
جو باتیں بتائی مجھے آپ کو ہم سبوں کو باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. غلطی سے اگر کوئی جملہ نکل گیا ہو وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے غلط جملے کو معاف عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سلام یا نبی صلی اللہ علیہ